سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی سوال پر بات کر رہے ہیں، قانون۔ آخر یہ ہے کیا؟ جی، کیا یہ صرف کچھ اصول ہیں جو طاقتور لوگوں نے بنا دیے ہیں، یا اس میں کوئی گہری بات بھی ہے، کوئی اخلاقی پہلو، فطرت کا کوئی اصول؟ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ریمنڈ وکس کی ایک کتاب ہے فلاسفی آف لا، اے ویری شارٹ انٹروڈکشن، اس سے کچھ مدد لیں گے، اس کے خیالات کو دیکھیں گے۔ جی ہاں، وہ ایک اچھی شروعات ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قانون کے بارے میں جو دو بڑے نظریات ہیں نا، جو اکثر ٹکراتے بھی ہیں، ان کو سمجھیں۔ ایک تو ہے فطری قانون یا نیچرل لا، جو کہتا ہے کہ قانون کا تعلق اچھائی، برائی، فطرت کے اصولوں سے ہے۔ جی، اور دوسرا قانونی اثباتیت، لیگل پازیٹیوزم، وہ کہتا ہے نہیں بھائی، قانون بس وہ ہے جو انسانوں نے ایک خاص طریقے سے بنا دیا ہے، بنایا ہوا قانون، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، ان کے نزدیک وہ قانون ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ صرف کوئی اکیڈمک بحث نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سوچنے کے انداز، یہ نظریات ہمارے انصاف کے تصور پر، ہمارے حقوق کی جو بات ہوتی ہے، یہاں تک کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں، ان سب پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ تو دیکھیں، یہ جو بحث ہے کہ قانون اور اخلاقیات کا کیا رشتہ ہے، یہ تو صدیوں پرانی ہے۔ جی، فطری قانون کا جو بالکل بنیادی خیال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اصول ایسے ہیں جو آپ کہہ لیں فطرت میں ہے، یا انسانی عقل میں، یا شاید خدا کی طرف سے۔ اچھا۔ اور انسانوں کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں ان کو ان بڑے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ جیسے ایک پرانے رومی مفکر تھے سیسیرو، انہوں نے کہا تھا کہ ایک سچا قانون ہے جو عقل پر مبنی ہے، فطرت سے ہم آہنگ ہے، اور یہ ہر جگہ ہر زمانے میں لاگو ہوتا ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کوئی آفاقی قسم کا قانون جو انسانوں کے قانونوں سے بھی اوپر ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پھر بعد میں جیسے سینٹ تھامس ایکیناس جیسے مذہبی مفکر آئے، انہوں نے اس میں مزید گہرائی پیدا کی۔ ایکیناس، ان کا کیا کہنا تھا؟ ایکیناس نے قانون کی کئی قسمیں بتائیں۔ ان میں ایک فطری قانون بھی تھا جسے ہم اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ خدا کے ایک بڑے ابدی منصوبے کا حصہ ہے۔ اچھا۔ اور اسی سے وہ مشہور جملہ جڑا ہے جو اکثر ایکیناس سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکس انیوسٹا نان ایس لیکس، یعنی ایک غیر منصفانہ قانون قانونی نہیں ہے۔ جی، یہ تو بہت انقلابی بات لگتی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ کوئی قانون ٹھیک نہیں، غیر منصفانہ ہے، تو بس اسے نہ مانیں، اسے توڑ دیں؟ یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ زیادہ تر ماہرین اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایکینس کا اصل مقصد شاید یہ نہیں تھا کہ ہر غیر منصفانہ قانون فوراً اپنی قانونی حیثیت کھو دیتا ہے اور آپ بس بغاوت کر دیں۔ اچھا، تو پھر؟ بلکہ وہ اپنی اخلاقی طاقت کھو دیتا ہے۔ وہ جو ایک وزن ہوتا ہے نا قانون میں کہ یہ صحیح ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے معاشرے میں بد نظمی سے بچنے کے لیے آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے وقتی طور پر، لیکن آپ اسے دل سے درست نہیں مانتے۔ وہ اخلاقی طور پر پابند کرنے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ سمجھا۔ تو یہ صرف ایک مذہبی نظریہ نہیں رہا ہوگا، وقت کے ساتھ اس میں کچھ تبدیلی آئی؟ بالکل آئی، خاص طور پر جب سیکولر سوچ بڑھی۔ 17ویں صدی میں ایک ڈچ مفکر تھے، ہیوگو گروٹیس۔ جی، انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ فطری قانون تو شاید تب بھی ہوتا اگر خدا نخواستہ خدا نہ بھی ہوتا۔ اچھا، یہ کیسے؟ ان کا مطلب تھا کہ کچھ چیزیں اپنی ذات میں ہی غلط یا صحیح ہیں، مثلا وعدہ توڑنا، یہ بس غلط ہے، اس کے لیے کسی الہامی حکم کی ضرورت نہیں۔ اور یہ خیال جو ہے یہ بین الاقوامی قانون کی بنیاد بنا کہ ریاستوں کے درمیان بھی، جنگ میں بھی کچھ اخلاقی اصول ہونے چاہیے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ اچھا، اور عام لوگوں کی زندگی پر، معاشروں پر اس کا کیا اثر نظر آتا ہے؟ اس کا سب سے ڈراماٹی اثر شاید ہمیں انقلابات میں نظر آتا ہے۔ انقلاب جیسے امریکی اعلان آزادی، اس میں لکھا ہے نا کہ تمام انسان برابر پیدا ہوئے ہیں اور انہیں کچھ ناقابل انتقال حقوق حاصل ہیں۔ ہاں، زندگی، آزادی
اور خوشی کی تلاش۔ بالکل، یہ براہ راست فطری قانون کے نظریے سے آیا ہے۔ یہ خیال کہ یہ حکومت نہیں دیتی، یہ تو انسان کے پاس پہلے سے ہیں، فطرت کی طرف سے۔ حکومت کا کام صرف ان کی حفاظت کرنا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح فرانسیسی انقلاب کا انسانی اور شہری حقوق کا اعلامیہ، وہ بھی فطری حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو یہ جو ہم تھامس ہابز اور جان لاک کا نام سنتے ہیں، جنہوں نے سماجی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ کی بات کی، کیا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ ہاں بالکل، یہ ایک طرح سے فطری قانون کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش تھی۔ وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حکومتیں کیوں اور کیسے بنتی ہیں اور ان کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ اچھا، تو ہابز کا کیا خیال تھا؟ ہابز کا خیال ذرا مایوس کن تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی حکومت یا قانون نہ ہو جسے وہ فطرت کی حالت کہتے تھے، تو زندگی بہت ہی خوفناک، وحشیانہ اور مختصر ہوگی، سب کے خلاف جنگ والی کیفیت۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کے خیال میں انسان فطرتاً خود غرض ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے، خود تحفظ کے لیے لوگ آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی کچھ آزادی ایک طاقتور حکمران، ایک سوورن کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہ امن قائم رکھے، نظم و ضبط لائے۔ یعنی امن کے لیے مکمل طاقت ایک حکمران کو دے دو؟ ایک طرح سے ہاں۔ دوسری طرف جان لاک تھے، ان کا نظریہ زیادہ پر امید تھا۔ لاک کا کیا کہنا تھا؟ لاک کے خیال میں فطرت کی حالت اتنی بری نہیں تھی، وہاں بھی فطری قانون موجود تھا، لوگوں کے پاس فطری حقوق تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان حقوق، خاص طور پر جائیداد کے حق کا تحفظ یقینی نہیں تھا۔ کوئی عدالت نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی۔ اچھا، اس لیے لوگ مل کر ایک سماجی معاہدہ کرتے ہیں اور ایک حکومت بناتے ہیں، لیکن اس حکومت کا مقصد صرف ان پہلے سے موجود حقوق، زندگی، آزادی اور جائیداد کی حفاظت کرنا ہے۔ تو لاک کے نزدیک حکومت محدود ہونی چاہیے۔ بالکل، حکومت کی طاقت عوام کی رضامندی پر مبنی ہے، اور اگر حکومت ان حقوق کی حفاظت میں ناکام ہو یا خود ان پر حملہ کرے تو عوام کو اسے بدلنے کا حق ہے۔ یہ نظریہ امریکی آئین پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ یہ تو لگتا ہے کہ فطری قانون کا نظریہ کافی عرصے تک غالب رہا ہوگا، پھر اس میں کمی کیوں آئی؟ اس کی مقبولیت کم کیوں ہوئی؟ ہاں، 19ویں صدی میں آتے آتے اس پر کچھ سنجیدہ سوالات اٹھنے لگے۔ ایک تو فلسفے میں ایک نئی لہر آئی۔ ڈیوڈ ہیوم جیسے فلسفیوں نے وہ مشہور از آٹ کا مسئلہ اٹھایا۔ از آٹ؟ یہ کیا ہے؟ ہیوم نے کہا کہ آپ صرف یہ دیکھ کر کہ دنیا کیسی ہے، منطقی طور پر یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے، آٹ۔ مثلاً اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ لڑنا اچھا ہے یا برا، یعنی حقائق سے اخلاقی قدریں اخذ نہیں کی جا سکتی۔ اس نے اس خیال پر سوال اٹھا دیا کہ ہم فطرت کا مشاہدہ کر کے اخلاقی قوانین نکال سکتے ہیں۔ یہ تو گہرا نقطہ ہے۔ اور کوئی وجہ؟ دوسری بڑی وجہ تھی ایک نئے متبادل نظریے کا ابھرنا اور مقبول ہونا۔ وہ تھا قانونی اثباتیت، جس کی بات ہم ابھی کریں گے۔ اس نے قانون کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف طریقہ پیش کیا۔ لیکن پھر یہ فطری قانون والا نظریہ بالکل ختم تو نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے ایک نئی زندگی ملی، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ وہ کیسے؟ جب دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک ریاست اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہولناک مظالم کر سکتی ہے، تو ایک شدید احساس پیدا ہوا کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ قانون تو قانون ہے، چاہے جیسا بھی ہو۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو جو نیورنبرگ میں مقدمے چلے جنگ کے بعد، ان میں ایک نیا اصول سامنے آیا: انسانیت کے خلاف جرائم۔ اچھا، یعنی کچھ کام اتنے برے ہیں کہ وہ ہر حال میں جرم ہے، چاہے کسی ملک کا اپنا قانون اس وقت ان کی اجازت دیتا ہو۔ یہ فطری قانون کی روح کی ایک طرح سے واپسی تھی۔ اور انسانی حقوق کا عالمی اعلانیہ۔ بالکل، اقوام متحدہ کا چارٹر، انسانی حقوق کا عالمی اعلانیہ، UDHR، یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق، ECHR، یہ سب اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں کہ کچھ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو ہر انسان کو حاصل ہیں اور ریاستوں کا فرض ہے کہ وہ ان کا احترام کریں۔
بہت سے ممالک کے آئین میں بنیادی حقوق کی جو ضمانتیں ہیں وہ بھی اسی نظریے کا حصہ ہیں۔ تو کیا آج بھی کوئی مفکر ہیں جو فطری قانون کی بات کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ جدید دور میں لان فلر اور جان فنس جیسے نام اہم ہیں۔ فلر نے کیا کہا؟ فلر نے ایک بہت دلچسپ تصور پیش کیا، قانون کی اندرونی اخلاقیات، انٹرنل مورالٹی آف لا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کا مقصد ہی کیا ہے؟ انسانی رویے کو اصولوں کے تابع لانا۔ ٹھیک، فرضی بادشاہ ریکس کی کہانی سنائی۔ ہاں، میں نے شاید پڑھی ہے وہ۔ جو قانون بنانے میں 8 طریقوں سے ناکام رہا۔ مثلا اس کے قانون خفیہ تھے، یا وہ ماضی سے لاگو ہوتے تھے، یا وہ اتنے مبہم تھے کہ سمجھ ہی نہ آئے، یا آپس میں ٹکراتے تھے، یا ان پر عمل کرنا ناممکن تھا، یا وہ روز بدلتے رہتے تھے۔ اچھا۔ فلر نے کہا کہ ان 8 ناکامیوں کو الٹا کر دیں تو وہ 8 اصول بن جاتے ہیں جو کسی بھی قانونی نظام کے لیے ضروری ہیں: عمومیت، تشہیر، ماضی سے عدم اطلاق، وضاحت، عدم تضاد، تعمیل کا امکان، استقامت اور سرکاری عمل اور اعلان کردہ اصول میں مطابقت۔ اور یہ اندرونی اخلاقیات ہے؟ فلر کے نزدیک ہاں، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کے بغیر کوئی نظام صحیح معنوں میں قانون کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ یہ تو دلچسپ بات ہے، یعنی قانون کو صرف مؤثر ہونے کے لیے بھی کچھ اخلاقی اصولوں پر چلنا پڑتا ہے۔ فلر کا تو یہی کہنا تھا، البتہ ان پر تنقید بھی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی اخلاقی اصول ہے یا یہ صرف مؤثر قانون سازی کے آپ کہہ لیں ٹیکنیکل تقاضے ہیں؟ مطلب یہ کہ کیا ایک بہت بری نسل پرست حکومت بھی ان 8 اصولوں پر عمل کر کے اپنے جابرانہ قوانین کو زیادہ مؤثر نہیں بنا سکتی؟ کیا اس سے وہ قوانین اخلاقی ہو جائیں گے؟ یہ سوال اٹھایا گیا۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ اور دوسرے مفکر جان فنس؟ جی، جان فنس نے ایکویناز کے نظریے کو ایک نئے جدید انداز میں دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، کیسے؟ انہوں نے عملی استدلال، پریکٹیکل ریزن پر زور دیا۔ سوال یہ پوچھا کہ کون سی زندگی گزارنے کے قابل ہے، انسان کے لیے حقیقی طور پر کیا اچھا ہے۔ ٹھیک۔ اور انہوں نے 7 بنیادی انسانی خوبیاں، بیسک گڈز کی نشاندہی کی جو ان کے خیال میں ہر انسان فطرتاً چاہتا ہے اور جن کی قدر خود واضح ہے۔ وہ کیا ہیں؟ زندگی، علم، کھیل، جمالیاتی تجربہ یعنی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا، سماجیت یا دوستی، عملی معقولیت یعنی اپنی زندگی کو سمجھداری سے چلانا، اور مذہب جسے انہوں نے وسیع معنوں میں استعمال کیا، مطلب روحانیت یا وجود کے بڑے سوالات پر غور کرنا۔ اچھا۔ فنس کہتے ہیں کہ قانون کا مقصد ان بنیادی خوبیوں کو یعنی مشترکہ بھلائی، کامن گڈ کو معاشرے میں فروغ دینا ہے، اور ایک قانون تبھی جائز ہے جب وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں مدد دے۔ اور وہ ہیوم والے اعتراض کا کیا ہوا، آئی سوٹ کا؟ فنس کا دعویٰ ہے کہ ان کا نظریہ اس اعتراض سے بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان خوبیوں کو دنیا کے حقائق سے اخذ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوبیاں خود واضح ہیں، جیسے علم کی قدر۔ اگر کوئی کہے علم کی کوئی قدر نہیں، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی علم کا استعمال کر رہا ہے، تو وہ اپنی ہی تردید کر رہا ہے۔ کافی غیری بحث ہے یہ۔ جی بالکل، نظریے پر۔ قانونی اثباتیت یا لیگل پوزیٹیوزم، یہ کیا کہتا ہے؟ قانونی اثباتیت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اثبات یعنی وضع کرنے یا بنانے پر زور دیتی ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ بہت سادہ ہے، کم از کم شروع میں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ قانون وہ ہے جو کسی با اختیار ادارے نے ایک خاص قابل شناخت طریقے سے وضع کیا یا بنایا ہے۔ بس؟ ہاں، قانون کی پہچان اس کے ماخذ سے ہوتی ہے۔ کیا اسے پارلیمنٹ نے پاس کیا؟ کیا یہ جج کے فیصلے میں لکھا ہے؟ کیا یہ آئین کا حصہ ہے؟ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ قانون اخلاقی طور پر اچھا ہے یا برا۔ یعنی قانون اور اخلاقیات کم از کم تجزیے کے لیے 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ بالکل، اثباتیت پسندوں کا اصرار ہے کہ ہمیں قانون جیسا کہ وہ ہے، لا ایز اٹ از، اور قانون جیسا کہ اسے ہونا چاہیے، لا ایز اٹ ought to be، میں واضح فرق رکھنا چاہیے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اثباتیت پسند اخلاقیات کو مانتے ہی نہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ برے قانون کی بھی لازماً اطاعت کرنی چاہیے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔
بہت سے مشہور اثباتیت پسند جیسے ایچ ایل اے ہارٹ خود اخلاقی فلسفی بھی تھے اور مانتے تھے کہ قانونوں پر سخت اخلاقی تنقید ہونی چاہیے۔ اچھا۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ بعض اوقات کسی شدید غیر منصفانہ قانون کی نافرمانی کرنا اخلاقی طور پر جائز بلکہ ضروری بھی ہو سکتا ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ کسی اصول کو قانون کے طور پر شناخت کرنے کا معیار اس کی اخلاقی خوبی نہیں بلکہ اس کا سماجی ماخذ ہے۔ سمجھ گیا۔ تو اس نظریے کے پرانے حامی کون تھے؟ کلاسیکی اثباتیت؟ اس میں دو نام سب سے بڑے ہیں، جیرمی بینتھم اور ان کے شاگرد جان آسٹن۔ یہ 19ویں صدی کی بات ہے۔ بینتھم وہ تو افادیت پسندی یوٹیلیٹیرینزم کے بانی بھی تھے نا؟ جی ہاں، بینتھم قانون میں اصلاحات کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ انگلستان کے اس وقت کے کامن لاء پر سخت تنقید کرتے تھے کہ وہ غیر واضح ہے، غیر یقینی ہے، ججوں کا بنایا قانون ہے۔ اور فطری قانون کے بارے میں کیا خیال تھا ان کا؟ وہ فطری قانون کو نانسنس اپون سٹلٹس کہتے تھے، یعنی بکواس جو اونچے بانسیوں پر کھڑی ہو۔ وہ کہتے تھے کہ یہ فطری حقوق وغیرہ صرف لوگوں کی ذاتی رائے کو بھیس بدل کر پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ واضح تحریری قوانین یعنی کوڈیفیکیشن ہاں کے حامی تھے۔ اچھا، اور جان آسٹن؟ آسٹن نے بینتھم کے خیالات کو لیا اور انہیں ایک زیادہ سخت، زیادہ منظم شکل دی۔ آسٹن کی قانون کی تعریف بہت مشہور ہوئی۔ قانون ایک حاکم اعلیٰ سوورن کا حکم کمانڈ ہے جس کی پشت پر سزا سینکشن کا ڈر ہو۔ حاکم اعلیٰ کا حکم جس کے پیچھے سزا ہو۔ جی، آسٹن کے لیے قانون صحیح معنوں میں صرف یہی ہے۔ اس میں 4 چیزیں لازمی ہیں: ایک خواہش یا حکم، اس کی خلاف ورزی پر سزا کا امکان، اس خواہش کا اظہار اور اس کا عمومی ہونا، یعنی سب پر یا ایک طبقے پر لاگو ہو۔ اور حاکم اعلیٰ کون ہے؟ وہ 5واں عنصر ہے۔ حاکم اعلیٰ ایک قابل شناخت انسان یا ادارہ ہے جس کی لوگ عادتاً اطاعت کرتے ہیں اور وہ خود کسی اور کی اطاعت کا پابند نہیں ہے۔ وہ لامحدود اور ناقابل تقسیم ہے۔ یہ تعریف تو کافی کٹ ٹو کٹ لگتی ہے، لیکن کیا یہ ہر قسم کے قانون پر پوری اترتی ہے؟ یہی اس پر سب سے بڑی تنقید ہوئی۔ یہ تعریف بہت تنگ ہے۔ کیسے؟ اول تو جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ہر قانون حکم نہیں ہوتا۔ بہت سے قوانین ہمیں کچھ کرنے کی طاقت دیتے ہیں، جیسے وصیت لکھنے کا قانون یا شادی کرنے کا قانون یا کمپنی بنانے کا قانون۔ ان میں کوئی حکم نہیں، کوئی سزا نہیں۔ آسٹن ان کو ٹھیک سے اپنی تھیوری میں فٹ نہیں کر پائے۔ صحیح۔ اور دوم، یہ حاکم اعلیٰ کا تصور۔ آج کی جمہوری ریاستوں میں کہاں ہے ایسا کوئی ایک فرد یا ادارہ جو لامحدود ہو اور خود کسی قانون کا پابند نہ ہو؟ پارلیمنٹ بھی آئین کی پابند ہوتی ہے، وفاقی نظاموں میں طاقت تقسیم ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ جب تک کوئی جج یا حاکم اسے اپنا نہ لے، آئینی قانون کو بھی وہ ٹھیک سے نہیں سمجھا پاتے۔ تو کلاسیکی اثباتیت پر کافی سنجیدہ اعتراضات تھے۔ جی ہاں، اسی لیے 20ویں صدی میں اثباتیت کو ایک نئی شکل دینے کی ضرورت پیش آئی، اور اس میں سب سے بڑا نام ایچ ایل اے ہارٹ کا ہے۔ ہارٹ، ان کا کیا موقف تھا؟ ہارٹ نے آسٹن کے حکم اور سزا والے ماڈل کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون صرف بندوق والے ڈاکو کے حکم کی طرح نہیں ہوتا کہ پیسے دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس میں ایک اندرونی احساس ذمہ داری بھی ہوتا ہے۔ اچھا۔ ہارٹ نے کہا کہ قانون ایک سماجی مظہر ہے، یہ اصولوں کا ایک نظام ہے، اور یہ اصول 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ 2 طرح کے؟ جی، ایک ہے بنیادی اصول، پرائمری رولز۔ یہ وہ اصول ہیں جو لوگوں پر براہ راست ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں یا کچھ کاموں سے روکتے ہیں، جیسے تشدد منع ہے، چوری منع ہے، ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے ہیں ثانوی اصول، سیکنڈری رولز۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ خود رویے کو کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ یہ بنیادی اصولوں کے بارے میں اصول ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ بنیادی اصول کیسے بنائے جائیں گے، کیسے بدلے جائیں گے، ان کی خلاف ورزی پر فیصلہ کیسے ہوگا، اور سب سے اہم، یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ کون سا اصول اس سسٹم کا حصہ ہے اور کون سا نہیں۔ یہ ثانوی اصولوں کی کوئی مثالیں؟ ہارٹ نے 3 قسمیں بتائیں۔ ایک، تبدیلی کے اصول، رولز آف چینج۔ یہ بتاتے ہیں کہ نئے قوانین کیسے بنیں گے اور پرانے کیسے ختم یا تبدیل ہوں گے،
جیسے پارلیمنٹ میں قانون سازی کا طریقہ کار یا معاہدے کرنے کے اصول۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے فیصلے کے اصول، رولز آف ایڈجوڈیکیشن۔ یہ بتاتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی پر کون اور کیسے فیصلہ کرے گا، یعنی عدالتوں کا اختیار، ججوں کی تقرری کا طریقہ وغیرہ۔ اور تیسری آپ نے کہا وہ سب سے اہم ہے؟ جی، وہ ہے شناخت کا اصول، رول آف ریکگنیشن۔ شناخت کا اصول، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بنیادی، اکثر غیر تحریری معیار ہے جسے کسی قانونی نظام کے اہلکار، خاص طور پر جج اور سرکاری افسران استعمال کرتے ہیں، یہ پہچاننے کے لیے کہ کوئی خاص اصول آیا اس نظام کا قانون ہے یا نہیں۔ مثلاً برطانیہ میں یہ اصول ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ملکہ اور پارلیمنٹ مل کر قانون کے طور پر نافذ کرتے ہیں وہ قانون ہے، یا امریکہ میں جو آئین کے مطابق ہے اور سپریم کورٹ جسے تسلیم کرتی ہے وغیرہ۔ یہ وہ حتمی کسوٹی ہے جس سے پورے نظام کے قوانین کی سند، ویلیڈیٹی پرکھی جاتی ہے۔ اور یہ اصول خود کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک سماجی حقیقت ہے۔ یہ اس بات سے پہچانا جاتا ہے کہ اہلکار اسے عملاً استعمال کرتے ہیں اور اسے ایک معیار مانتے ہیں۔ یہ آسٹن کے حاکم اعلیٰ کی جگہ لیتا ہے، لیکن یہ زیادہ لچکدار اور پیچیدہ تصور ہے۔ تو ہارٹ کے نزدیک ایک قانونی نظام تب موجود ہوتا ہے جب عوام عمومی طور پر بنیادی اصولوں کی پابندی کریں اور اہلکار ثانوی اصولوں کو، خاص طور پر شناخت کے اصول کو، ایک مشترکہ معیار کے طور پر قبول کریں۔ بالکل صحیح۔ اور ہارٹ نے یہ بھی مانا، جو دلچسپ بات ہے، کہ انسانی فطرت کی کچھ بنیادی حقیقتوں کی وجہ سے، جیسے ہم سب کمزور ہیں، وسائل محدود ہیں، ہم مکمل طور پر خود غرض بھی نہیں اور مکمل ایثار پیشہ بھی نہیں، ہر کارآمد قانونی نظام میں لازماً کچھ نہ کچھ فطری قانون کا کم از کم مواد، منیمم کانٹینٹ آف نیچرل لا، ضرور شامل ہوگا۔ اچھا، جیسے جان و مال کے تحفظ کے بنیادی اصول، وعدوں کی پاسداری کے کچھ اصول وغیرہ۔ لیکن ہارٹ کے نزدیک یہ قانون کی تعریف کا حصہ نہیں، بلکہ ایک عملی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر کوئی معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہارٹ کا نظریہ ہوا۔ ایک اور نام بھی آتا ہے جدید اثباتیت میں، ہانس کیلسن۔ ان کا پیور تھیوری آف لا کیا تھا؟ کیلسن ہارٹ سے بھی زیادہ خالصیت پسند تھے۔ وہ قانون کو ہر قسم کی اخلاقیات، سماجیات، نفسیات، سیاست، غرض ہر چیز سے بالکل پاک کر کے دیکھنا چاہتے تھے، اخلاقی صفائی۔ اچھا، تو پھر قانون بچا کیا؟ ان کے نزدیک قانون صرف معیاروں، نارمز کا ایک درجہ بندی والا نظام ہے۔ ہر معیار یہ بتاتا ہے کہ کچھ خاص حالات میں کیا ہونا چاہیے، خاص طور پر یہ کہ سزا دی جانی چاہیے۔ سزا؟ تو یہ آسٹن جیسا نہیں ہو گیا؟ نہیں، تھوڑا فرق ہے۔ کیلسن کے لیے قانون کا واحد مقصد ریاست کی طرف سے طاقت کے استعمال کو منظم کرنا ہے۔ ہر قانونی معیار اپنی سند، ویلیڈیٹی اپنے سے اوپر والے معیار سے حاصل کرتا ہے، ایک ضابطہ، ایک ایکٹ آئین سے۔ اور یہ سلسلہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ یہ ایک بنیادی مفروضے پر ختم ہوتا ہے جسے کیلسن نے گرنڈ نارم یا بنیادی معیار کہا۔ یہ سب سے اونچا معیار ہے جس سے پورے نظام کو سند ملتی ہے۔ یہ گرنڈ نارم کیا ہے؟ یہ ہارٹ کے شناخت کے اصول جیسا ہے؟ یہ اس سے بھی زیادہ تجریدی، ایبسٹریکٹ ہے۔ یہ خود کو ایک قانون نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک منطقی مفروضہ ہے جو ہم اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ پورے قانونی نظام کو ایک بامانی اور مربوط سلسلے کے طور پر سمجھ سکیں۔ مثلاً یہ مفروضہ کہ اولین آئین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور یہ مفروضہ کہاں سے آتا ہے؟ کیلسن کہتے ہیں کہ ہم کون سا گرنڈ نارم فرض کرتے ہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کون سا قانونی نظام مجموعی طور پر مؤثر ہے، یعنی لوگ اور ادارے کس نظام کو عملاً مان رہے ہیں۔ اگر کوئی انقلاب کامیاب ہو جائے اور ایک نیا آئین نافذ ہو جائے جو مؤثر بھی ہو، تو پھر ہم ایک نیا گرنڈ نارم فرض کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو سند کا انحصار اثر پذیری پر ہے؟ ایک طرح سے ہاں، سند اور اثر پذیری جڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز نہیں۔ کئی ممالک کی عدالتوں نے، جیسے پاکستان اور یوگانڈا میں، فوجی بغاوتوں کے بعد قانونی نظام کی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے کیلسن کے نظریات کا استعمال کیا ہے۔ یہ کافی پیچیدہ ہے۔ اچھا، ایک اور نام آپ نے لیا تھا، جوزف ریز۔ ان کا ہارٹ پازیٹیوزم؟ جی، جوزف ریز ہارٹ کے شاگرد ہیں۔
لیکن وہ ہارٹ سے بھی زیادہ سخت قسم کی اثباتیات یعنی ایکسکلوزیو اور ہارڈ پازیٹیوزم کے قائل ہیں۔ وہ کیسے؟ ریز کا کہنا ہے کہ کسی اصول کے قانون ہونے کا تعین صرف اور صرف قابل مشاہدہ سماجی حقائق سوشل فیکٹ سے کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کہاں سے آیا، ماخذ کس نے بنایا، کیا وہ نافذ ہے۔ اس میں کسی قسم کی اخلاقی دلیل یا قدر کی جانچ شامل نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں۔ اسے وہ ماخذ کا مقالہ سورسز تھیسس کہتے ہیں۔ یعنی ہارٹ نے تو کم از کم مواد کی بات کی تھی، ریز وہ بھی نہیں مانتے؟ راز کہتے ہیں کہ قانون کی شناخت کے لیے اخلاقیات کی طرف دیکھنے کی قطعی ضرورت نہیں، البتہ وہ یہ مانتے ہیں کہ جب جج قانون کی تشریح کرتے ہیں یا کسی مشکل کیس میں فیصلہ سناتے ہیں جہاں قانون واضح نہ ہو، تب وہ لازماً اخلاقی دلائل اور دیگر عوامل کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن راز کے نزدیک یہ قانونی استدلال ہے، یہ خود قانون نہیں ہے۔ قانون وہ ہے جو ماخذ سے ثابت ہو۔ تو یہ ایک بہت باریک سا فرق ہے قانون اور قانونی استدلال میں؟ جی، راز کے لیے قانون ایک خود مختار چیز ہے، لیکن قانونی استدلال نہیں۔ راز یہ بھی کہتے ہیں کہ قانون کی اطاعت کی کوئی عمومی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہوتی، چاہے وہ قانون منصفانہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہر قانون کو اس کی اپنی خوبیوں کی بنا پر پرکھنا ہوگا کہ آیا اس کی اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو خلاصہ اگر کریں آج کی گفتگو کا، تو ہمارے پاس قانون کیا ہے، اس پر دو بڑے کیمپ نظر آئے۔ جی، ایک طرف فطری قانون والے جو کہتے ہیں کہ قانون کا اخلاقیات اور شاید کسی آفاقی یا فطری اصول سے گہرا تعلق ہے، اور ایک غیر اخلاقی قانون شاید حقیقی معنوں میں قانون ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف قانونی اثباتیت پسند ہیں جو کہتے ہیں نہیں، قانون کی پہچان اس کے سماجی ماخذ سے ہوتی ہے، اس کی اخلاقی خوبی سے نہیں۔ تجزیے کی خاطر ان دونوں کو الگ رکھنا ضروری ہے، چاہے عملی زندگی میں یہ اکثر جڑے ہوئے ہوں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تقسیم اتنی سادہ یا بلیک اینڈ وائٹ بھی نہیں۔ ہاں، بیچ میں بہت سے شیڈز ہیں۔ جیسے فلر نے قانون کے مؤثر ہونے کے لیے ہی اندرونی اخلاقیات کی شرط لگائی، ہارٹ نے خود فطری قانون کے کم از کم مواد کو تسلیم کیا، اور راز نے قانون کی شناخت اور قانون کے استعمال یعنی قانونی استدلال میں فرق کیا۔ تو سرحدیں کافی دھندلی بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ نہیں، ان کے حقیقی دنیا میں گہرے اثرات ہیں۔ انسانی حقوق کی بنیاد کیا ہے؟ عدالتیں مشکل مقدمات میں کیسے فیصلے کرتی ہیں؟ جب کوئی انقلاب آتا ہے تو پرانے اور نئے قوانین کا کیا بنتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات کہیں نہ کہیں ان نظریات سے جڑے ہیں۔ جی ہاں۔ تو یہ تھی ہماری کوشش قانون کے ان دو بنیادی اور اکثر متضاد نظریات کو سمجھنے کی۔ آخر میں ایک سوال سامعین کے لیے ان کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ کیا کوئی قانونی نظام جو بظاہر اثباتیت کے تمام تکنیکی معیاروں پر پورا اترتا ہو، یعنی صحیح ادارے نے بنایا ہو، نافذ ہو وغیرہ، کیا وہ طویل عرصے تک چل سکتا ہے، یا لوگوں کی نظر میں اپنی حیثیت، اپنی لیجٹمیسی برقرار رکھ سکتا ہے اگر وہ اس معاشرے کی بنیادی مشترکہ اخلاقی اقدار یعنی آپ کہہ لیں فطری قانون کے احساس سے بالکل ہی ٹکراتا ہو؟ گہرا سوال ہے۔ یا دوسری طرف دیکھیں تو کیا صرف اخلاقی احساس یا فطری وجدان قانون کی بنیاد بننے کے لیے کافی ہے؟ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احساس، یہ وجدان مختلف لوگوں، مختلف ثقافتوں اور مختلف زمانوں میں کتنا بدلتا رہتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اس گہری اور دلچسپ گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ شکریہ، خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے سوال کے ساتھ قانون اور انصاف کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا قانون صرف طاقتوروں کے بنائے اصول ہیں، یا اس میں انصاف اور اخلاقیات کا بھی کوئی حقیقی جوہر ہے؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہم دو بہت اہم مفکرین رونالڈ ڈورکن اور جان راولز ان کے نظریات کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اور ہماری گفتگو کی بنیاد ریمنڈ وائکس کی کتاب فلسفی آف لا کے کچھ اہم نکات ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان پیچیدہ خیالات کو تھوڑا آسان بنایا جائے کہ قانون کیا ہے آخر، جج فیصلے کیسے کرتے ہیں، اور ایک منصفانہ معاشرہ وہ کیسا نظر آتا ہے۔ یہ بحث خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دلچسپ ہوگی جو سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کتابوں میں لکھے الفاظ سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ بالکل، اور اس بحث کا آغاز میرے خیال میں ڈورکن سے کرنا بہترین ہے،
کیونکہ انہوں نے قانون کے روایتی نظریے کو، جسے قانونی اثباتیت یعنی لیگل پازیٹیوزم کہتے ہیں، اسے براہ راست چیلنج کیا۔ اثباتیت کا بنیادی خیال تو یہی تھا کہ قانون بس وہ ہے جو با اختیار ادارے بناتے ہیں، اس کا اخلاقیات سے کوئی لازمی تعلق نہیں ہے۔ ڈورکن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، قانون اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، خاص طور پر جب ججوں کو مشکل مقدمات یعنی ہارڈ کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اچھا، جہاں واضح قوانین موجود نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مشکل مقدمات کیا ہیں اور ڈورکن کے مطابق جج ان سے کیسے نمٹتے ہیں؟ کیونکہ اثباتیت تو کہتی ہے کہ جہاں قانون خاموش ہو، جج اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے، ایک طرح سے نیا قانون بنا دیتا ہے۔ نہیں، بلکہ بنیادی اصول یعنی پرنسپلز اور اجتماعی مقاصد یعنی پالیسیز بھی شامل ہیں۔ اچھا، اس کی بہترین مثال وہ رگز وی پامر کا مشہور مقدمہ ہے۔ ہاں، وہ وصیت والا۔ جی، قانون وراثت تو واضح تھا کہ جائیداد کسے ملے گی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا کوئی شخص اپنے دادا کو قتل کر کے ان کی وصیت کے مطابق جائیداد کا وارث بن سکتا ہے؟ بظاہر تو قانون وراثت میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا کہ قاتل وارث نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ بالکل، اگر آپ صرف اثباتیت کے نظریے سے دیکھیں تو جج کو شاید قاتل کو وارث قرار دینا پڑتا، لیکن عدالت نے ایسا نہیں کیا۔ عدالت نے ایک وسیع تر قانونی اصول کا سہارا لیا کہ کوئی شخص اپنی غلطی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ڈورکن کے مطابق یہ اصول قانون کا حصہ تھا، چاہے وہ واضح طور پر لکھا نہ گیا ہو۔ جج نے قانون بنایا نہیں، بلکہ موجودہ قانونی نظام میں پہلے سے موجود اصول کی بہترین تشریح کی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی قانون صرف وہ نہیں جو لکھا ہے، بلکہ وہ اصول بھی ہیں جو اس نظام کی بنیاد میں شامل ہیں۔ ڈورکن کی وہ شطرنج والی مثال بھی کچھ ایسی ہے۔ جی، وہ مثال اس نقطے کو اور واضح کرتی ہے۔ اگر ایک کھلاڑی دوسرے کو جان بوجھ کر مسکرا کر یا گھور کر پریشان کرے تو کیا یہ کھیل کے اصولوں کے خلاف ورزی ہے؟ شطرنج کے اصولوں میں شاید مسکرانے کا تو کوئی ذکر نہیں ہوگا، ظاہر ہے، لیکن ریفری کو فیصلہ کرنے کے لیے کھیل کی نوعیت کی تشریح کرنی ہوگی۔ یہ کھیل جسمانی طاقت کا تو ہے نہیں، یہ ذہنی مہارت کا ہے۔ تو کیا نفسیاتی دباؤ ڈالنا اس ذہنی مہارت کے کھیل کا حصہ ہے یا اس کی روح کے خلاف ہے؟ ڈورکن کا ماننا ہے کہ ہر قانونی مسئلے کا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ایک صحیح جواب یعنی ون رائٹ آنسر ہوتا ہے۔ ایک صحیح جواب؟ جی، جو اس قانونی نظام کی تاریخ، اقدار اور اصولوں سے بہترین مطابقت رکھتا ہو۔ لیکن کیا یہ ایک صحیح جواب کا نظریہ کچھ زیادہ مثالی نہیں لگتا؟ کیا حقیقی دنیا میں جج واقعی اس طرح کسی ایک بہترین جواب تک پہنچ پاتے ہیں، خاص طور پر جب معاشرے میں خود اخلاقی اقدار پر اتنا اختلاف ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ڈورکن کے ناقدین یہی نقطہ اٹھاتے بھی ہیں، لیکن ڈورکن کا زور اس بات پر ہے کہ جج کا کام محض ذاتی پسند ناپسند یا عوامی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ قانون کو ایک مربوط اور بااصول نظام کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہیں سے ان کا قانون بطور سالمیت یعنی لا ایز انٹیگریٹی کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ قانون بطور سالمیت، لا ایز انٹیگریٹی، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح جواب تلاش کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، سالمیت کا مطلب ہے قانون کو ایک ایسے مربوط اور بااصول نظام کے طور پر دیکھنا جو تمام شہریوں کے ساتھ برابری اور مستقل مزاجی کا سلوک کرے۔ ڈورکن اس سے دو متبادل نظریات سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک ہے روایت پسندی یعنی کنونشنلزم، جو کہتا ہے قانون صرف ماضی کے معاہدوں یا روایات کا نام ہے، اور دوسرا عملیت پسندی یعنی پریگمیٹزم، جو کہتا ہے کہ فیصلے مستقبل کے بہترین نتائج کو دیکھ کر کرنے چاہیے۔ سالمیت ان دونوں کے درمیان ایک راستہ ہے۔ یہ ماضی کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ وہ ماضی کے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک مربوط کہانی کا حصہ ہیں۔ کہانی؟ جی، ڈورکن اس کی وضاحت کے لیے زنجیری ناول یعنی چین ناول کی ایک شاندار مثال استعمال کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ کئی مصنف مل کر ایک ناول لکھ رہے ہیں۔ ہر ایک باری باری ایک نیا باب لکھتا ہے۔ ہر مصنف کو پچھلے ابواب کو پڑھ کر ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور پھر کہانی کو اس طرح آگے بڑھانا ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف دلچسپ ہو بلکہ مجموعی طور پر بہترین اور مربوط بھی لگے۔ اچھا، ڈورکن کے مطابق جج بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ پچھلے قانونی فیصلوں یعنی پچھلے ابواب کو دیکھتے ہیں
اور اپنے فیصلے یعنی نئے باب کو اس طرح لکھتے ہیں کہ وہ پورے قانونی نظام یعنی پورے ناول کی بہترین ممکنہ تشریح پیش کرے۔ فیصلہ کرتے وقت جج کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میرا یہ فیصلہ اس بہترین اخلاقی اور سیاسی نظریے کا حصہ بن سکتا ہے جو ہمارے پورے نظام کو جواز فراہم کرتا ہے؟ یعنی جج صرف ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں کر رہا، وہ تو قانون کی پوری کہانی کو آگے بڑھا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ کہانی بامانی اور منصفانہ رہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماضی کے فیصلے صرف پیشگوئی کے لیے نہیں بلکہ برابری کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ یہ تو قانون کو ایک زندہ سانس لیتی ہوئی چیز کے طور پر دیکھتا ہے جو مسلسل اپنی بہترین شکل تلاش کر رہی ہے۔ بالکل، اور اس بہترین شکل کی تلاش میں ڈیورکن کے نزدیک انفرادی حقوق یعنی رائٹس کا کردار کلیدی ہے۔ ہاں، ان کا وہ مشہور جملہ حقوق ٹرمپ کارڈ کی طرح ہیں، رائٹس ایز ٹرمپس۔ یہ سننے میں بہت طاقتور لگتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب کسی فرد کے بنیادی حقوق اور اجتماعی مفاد یا حکومتی پالیسیوں میں ٹکراؤ ہو تو حقوق کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ ڈورکن اصولوں یعنی پرنسپلز اور پالیسیوں یعنی پالیسیز میں فرق کرتے ہیں۔ اصول جیسے آزادی اظہار کا حق یہ فرد یا گروہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ پالیسیاں جیسے معاشی ترقی یا قومی سلامتی یہ اجتماعی اہداف کی بات کرتی ہیں۔ ڈورکن کا کہنا ہے کہ حکومت محض یہ کہہ کر کسی فرد کے بنیادی حق کو پامال نہیں کر سکتی کہ اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو گویا فرد کا حق ریاست کے اجتماعی بھلائی کے دعوے پر بھاری پڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایک ٹرمپ کارڈ کی طرح جو کسی بھی دوسرے پتے کو کاٹ سکتا ہے۔ یہ نظریہ اس بنیادی لبرل اصول پر کھڑا ہے کہ حکومت کو اپنے تمام شہریوں کے ساتھ مساوی تشویش اور احترام یعنی ایکول کنسرن اینڈ رسپیکٹ سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اسے اجتماعی فائدے کی بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ یہ حقوق فرد کو اکثریت کی ممکنہ زیادتی سے بچانے والی ایک ڈھال ہیں۔ تو ڈورکن کا یہ نظریہ حقوق کو قانون کے بالکل مرکز میں لے آتا ہے۔ جب ڈورکن حقوق کی اتنی اہمیت پر زور دیتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق آخر ہیں کیا اور کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ کیا قانون کا فلسفہ اس پر کچھ مزید روشنی ڈالتا ہے؟ جی بالکل، حقوق کی نوعیت پر بہت بحث ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مفکر تھے ویسلے ہافیلڈ۔ انہوں نے حقوق کی مختلف اقسام میں فرق واضح کیا تھا، جیسے دعوی حق یعنی کلیم رائٹ جس کے مقابلے میں دوسرے پر فرض عائد ہوتا ہے، اور آزادی یا پریولیج لبرٹی جس کی صرف اجازت ہوتی ہے، کسی پر کوئی خاص فرض نہیں ہوتا۔ لیکن شاید زیادہ عملی طور پر جو متعلقہ بحث ہے وہ حقوق کے مقصد کے بارے میں ہے۔ ایک نظریہ مفاد نظریہ یعنی انٹرسٹ تھیوری کہلاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حقوق کا بنیادی مقصد فرد کے اہم مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ اچھا، یہ نظریہ اس لیے زیادہ جامع سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کے حقوق کی بھی وضاحت کر سکتا ہے جو خود اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے، جیسے بچے یا ذہنی معذوری کے شکار افراد۔ ان کے حقوق بھی ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے موجود ہیں۔ اور یہ انسانی حقوق کی نسلوں والی بات بھی اسی سے جڑی ہے جو فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن رائٹس کہلاتے ہیں؟ ہاں بالکل، انسانی حقوق کا تصور وقت کے ساتھ ساتھ وسیع ہوا ہے۔ پہلی نسل کے حقوق وہ بنیادی شہری اور سیاسی آزادیاں ہیں جیسے ووٹ کا حق، آزادی اظہار۔ دوسری نسل میں معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق شامل ہیں جیسے تعلیم، صحت اور کام کا حق۔ اور اب تو تیسری نسل کی بھی بات ہوتی ہے جس میں اجتماعی حقوق شامل ہیں جیسے ترقی کا حق یا صاف ماحول کا حق۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ حق کا تصور کتنا وسیع اور اہم ہو گیا ہے۔ حقوق سے بات اب لازمی طور پر انصاف کی طرف جاتی ہے۔ کیا قانون کا ہونا ہی انصاف کی ضمانت ہے یا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ قانون اور انصاف اکثر ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن ہمیشہ ایک نہیں ہوتے۔ ظالمانہ قانون بھی تو ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ ارسطو نے کہا تھا کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ برابر والوں سے برابری کا سلوک ہو اور غیر برابر والوں سے ان کے فرق کے مطابق۔ رومیوں کا کہنا تھا کہ انصاف ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے۔ عام طور پر انصاف کے تصور میں فرد کی اہمیت، غیر جانبداری، مستقل مزاجی اور برابری جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر ایک کا حق کیا ہے اور اسے کیسے یقینی بنایا جائے؟
اس پر مختلف نظریات ہیں۔ ان نظریات میں سے ایک تو بہت مشہور ہے، افادیت پسندی یعنی یوٹیلیٹیرینزم، خاص طور پر جیرمی بینتھم کا خیال کہ انصاف وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی پیدا کرے۔ جی، افادیت پسندی ایک نتیجہ خیز یعنی کانسیکوینشلسٹ نظریہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کسی عمل یا قانون کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ اس کے نتائج سے کرنا چاہیے۔ کیا وہ مجموعی خوشی یا فلاح کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے؟ یہ بظاہر بہت معقول لگتا ہے، لیکن اس پر شدید اعتراضات ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ افراد کو محض اجتماعی خوشی کے حصول کا ذریعہ سمجھ سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کیا ہم ایک بے گناہ فرد کی قربانی دے سکتے ہیں اگر اس سے لاکھوں لوگوں کو خوشی ملے؟ افادیت پسندی اس سوال کا کوئی بہت تسلی بخش جواب دینے میں مشکل محسوس کرتی ہے۔ یہ خوشی کی تقسیم کے مسئلے کو بھی نظر انداز کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کل خوشی تو بڑھ جائے لیکن وہ چند ہاتھوں میں ہی جمع ہو جائے۔ تو کیا انصاف صرف اکثریت کی خوشی کا نام ہے؟ یہ تو ٹھیک نہیں لگتا۔ ایک اور نظریہ جو نتائج پر ہی زور دیتا ہے وہ رچرڈ پوسنر کا قانون کا معاشی تجزیہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں انصاف دولت کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں ہے۔ ہاں، پوسنر کا نظریہ، جسے قانون اور معاشیات یعنی لا اینڈ اکنامکس بھی کہتے ہیں، یہ دلیل دیتا ہے کہ قانون کا مقصد معاشی کارکردگی یعنی اکنامک ایفیشنسی ہونا چاہیے، اور اس کی پیمائش وہ دولت کی زیادہ سے زیادہ کاری یعنی ویلتھ میکسیمائزیشن سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وسائل ان لوگوں کے پاس جانے چاہیے جو ان کے سب سے زیادہ قدر کرتے ہیں، اور قدر کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ کون ان کے لیے سب سے زیادہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ پوسنر کے مطابق کامن لا کے بہت سے اصول انجانے میں اسی معاشی منطق پر بنے ہیں۔ لیکن اس پر تو فوراً یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو امیروں کا نظریہ لگتا ہے۔ کیا انصاف بکاؤ مال ہے کہ جو زیادہ بولی لگایا اسے مل جائے؟ بالکل یہی بنیادی تنقید ہے۔ یہ نظریہ نہ صرف دولت کی موجودہ غیر مساوی تقسیم کو نظر انداز کرتا ہے بلکہ اسے جواز بھی فراہم کر سکتا ہے، اور دوسرا، یہ انصاف جیسی گہری اخلاقی قدر کو محض معاشی کارکردگی یا دولت میں بدل دیتا ہے، جو بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ کیا انسانی وقار، حقوق اور منصفانہ سلوک کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے؟ شاید نہیں۔ تو اگر افادیت پسندی اور معاشی تجزیہ ہمیں مکمل جواب نہیں دیتے تو انصاف کا کون سا نظریہ زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یہاں جان رالز کا نام بہت لیا جاتا ہے، اور ان کا نظریہ انصاف بطور منصفانہ رویہ یعنی جسٹس ایز فیئرنس۔ جی ہاں، جان رالز کا نظریہ 20ویں صدی کے سیاسی فلسفے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ رالز افادیت پسندی کو بنیاد سے مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انصاف کا تصور اچھائی یا خوشی کے تصور سے پہلے آتا ہے، یعنی ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز جیسے خوشی اچھی ہے یا نہیں جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ اسے حاصل کرنے کا طریقہ منصفانہ یعنی جسٹ تھا یا نہیں۔ صحیح کا معیار اچھے کے معیار پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ تو افادیت پسندی سے بالکل الٹ بات ہے۔ تو پھر رالز کے نزدیک انصاف کے اصول کیسے طے ہوں گے؟ اگر خوشی معیار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پوزیشن کہتے ہیں۔ تصور کریں کہ ہم سب ایک معاشرہ بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کے بنیادی اصول طے کرنے ہیں، لیکن ہم ایک جہالت کے پردے یعنی ویل آف اگنورنس کے پیچھے ہیں۔ اس پردے کی وجہ سے ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم، نہ ہماری جنس، نہ نسل، نہ مذہب، نہ سماجی حیثیت، امیر یا غریب، نہ ہماری قدرتی صلاحیتیں، ذہین یا کمزور۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کس قسم کے معاشرے کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر اصول منتخب کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ پردہ اٹھنے کے بعد ہم خود کہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ تو کچھ ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ کیک کاٹنے والا آخری ٹکڑا خود لیتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ سب ٹکڑے برابر ہوں۔ بہترین مثال، بالکل یہی منطق ہے۔ رالز کہتے ہیں کہ اس جہالت کی حالت میں ہر عقل مند شخص اپنی حفاظت چاہے گا، اور وہ میکسیمم اصول یعنی میکسیمم پرنسپل اپنائے گا، یعنی وہ ایسے اصولوں کا انتخاب کرے گا جن میں بدترین ممکنہ نتیجہ the worst possible outcome باقی تمام متبادل اصولوں کے بدترین ممکنہ نتائج سے بہتر ہو۔ وہ یہ سوچے گا کہ اگر پردہ اٹھنے کے بعد میں معاشرے کا سب سے کمزور اور پسماندہ فرد نکلا تب بھی میری زندگی قابل قبول ہونی چاہیے۔
تو اس سوچ کے تحت لوگ کون سے اصولوں پر متفق ہوں گے؟ رولز کے مطابق اس اصل موقف میں لوگ 2 بنیادی اصولوں پر متفق ہوں گے۔ پہلا اصول، جسے آزادی کا اصول کہتے ہیں، ہر شخص کو مساوی بنیادی آزادیاں یعنی بیسک لبرٹیز کے سب سے وسیع نظام کا برابر حق حاصل ہوگا، جو سب کے لیے اسی طرح کی آزادی کے نظام سے مطابقت رکھتا ہو۔ ان آزادیوں میں ضمیر کی آزادی، سوچ کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، سیاسی شرکت کی آزادی وغیرہ شامل ہیں۔ رولز کہتے ہیں کہ اس اصول کو مطلق فوقیت حاصل ہے۔ آزادی کو معاشی فائدے یا کسی اور چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اصول؟ دوسرا اصول جو سماجی اور معاشی عدم مساوات سے متعلق ہے۔ سماجی اور معاشی عدم مساوات یعنی دولت اور اختیار کا فرق صرف اسی صورت میں قابل قبول ہیں اگر وہ 2 شرائط پوری کریں۔ پہلی شرط الف، جسے فرق کا اصول یعنی ڈفرنس پرنسپل کہتے ہیں۔ یہ عدم مساوات معاشرے کے سب سے کم مراعات یافتہ طبقے یعنی لیس ایڈوانٹیج ممبرز کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ مطلب، اگر امیر اور غریب کا فرق موجود ہے تو وہ صرف اس حد تک جائز ہے جہاں تک وہ غریب ترین لوگوں کی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دے رہا ہو۔ واہ! اور دوسری شرط بے، جسے منصفانہ مساوی مواقع کا اصول یعنی فیئر ایکوالٹی آف اپارچونٹی کہتے ہیں۔ یہ عدم مساوات ان عہدوں اور مناسب سے منسلک ہوں جو تمام لوگوں کے لیے منصفانہ مساوی مواقع کی شرائط کے تحت کھلے ہوں۔ یعنی ہر کسی کو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا حقیقی اور منصفانہ موقع ملنا چاہیے، صرف کاغذی موقع نہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی رولز صرف برائے نام مواقع کی برابری نہیں بلکہ حقیقی منصفانہ مواقع کی بات کر رہے ہیں، اور سب سے اہم، وہ عدم مساوات کو صرف اسی صورت جائز قرار دیتے ہیں جب اس سے غریب ترین کا بھلا ہو۔ یہ واقعی افادیت پسندی سے بہت مختلف ہے، جو صرف مجموعی خوشی دیکھتی تھی، چاہے غریب پس رہے ہوں۔ بالکل، رولز کا نظریہ فرد کی اہمیت، خاص طور پر سب سے کمزور فرد کے وقار اور مفادات کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ بنانے کا نقشہ پیش کرتا ہے جو نہ صرف آزاد ہو بلکہ گہری سطح پر منصفانہ بھی ہو۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ قانون صرف خشک اصولوں کا نام نہیں۔ رونلڈ واکن ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک تشریحی عمل ہے، ایک مستقل لکھی جانے والی کہانی جس میں بنیادی اصول یعنی پرنسپلز اور انفرادی حقوق رائٹس کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ جج صرف قوانین لاگو نہیں کرتے، وہ ان کی بہترین ممکنہ تشریح کرتے ہیں، قانون کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے۔ پھر ہم نے انصاف کے مختلف پیمانوں کو دیکھا، افادیت پسندی جو مجموعی خوشی کو اولیت دیتی ہے، اور معاشی تجزیہ جو دولت کو معیار بناتا ہے۔ ان کے مقابلے میں جان رولز نے انصاف بطور منصفانہ رویہ کا ایک طاقتور نظریہ پیش کیا، جو بنیادی آزادیوں، حقیقی مساوی مواقع اور سب سے بڑھ کر معاشرے کے کمزور ترین طبقے کے مفادات کے تحفظ پر زور دیتا ہے۔ اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ محض آپ کہہ لیں فلسفیانہ مشکافیاں نہیں ہیں۔ یہ نظریات براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں کہ عدالتیں کیا فیصلے کرتی ہیں، پارلیمان کون سے قوانین بناتی ہے، اور ہم ایک معاشرے کے طور پر اپنے وسائل، مواقع اور حقوق کو کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ ڈورکن کا حقوق پر زور اور راولز کا کمزور ترین طبقے پر فوکس دونوں ہی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک منصفانہ نظام میں ہر فرد کی اہمیت اور وقار کو تسلیم کرنا لازمی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہمارے سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے، یہ مختلف نظریات، قانون بطور سالمیت، حقوق بطور ٹرمپ کارڈ، زیادہ سے زیادہ خوشی، دولت کی بڑھوتری یا انصاف بطور منصفانہ رویہ، آج ہماری اپنی دنیا میں، ہمارے معاشرے میں کہاں نظر آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ارد گرد ہونے والے فیصلوں، پالیسیوں یا عوامی بحثوں میں ڈورکن، رولز یا دیگر نظریات کی جھلک پہچان سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم، انصاف کا کون سا تصور ہمارے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے؟ آج ہم قانون کے فلسفے کی کچھ گہری اور شاید غیر روایتی باتوں پر غور کریں گے۔ جی بالکل۔ عام طور پر جب ہم قانون کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ظاہر ہے، اصول، ضابطے، عدالتیں، فیصلے۔ بالکل ایک سیدھا سادہ نظام۔ ہاں، لیکن
کیا قانون صرف یہی ہے یا اس کے پیچھے معاشرے کی کوئی بڑی کہانی، کوئی اور حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے؟ یقیناً کہانی صرف اتنی نہیں ہے، قانون کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے، ایک ایسا زاویہ جو اسے صرف کتابی اصولوں کے طور پر نہیں دیکھتا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ اسے معاشرے کے پورے آپ کہہ لیں تانے بانے کا حصہ سمجھتا ہے۔ اسے قانون کا سماجیاتی نقطہ نظر یعنی سوشیولوجیکل اپروچ کہتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھنا کہ قانون معاشرے سے کیسے جڑا ہے۔ جی بالکل، یہ دیکھتا ہے کہ قانون کیسے بنتا ہے، معاشرہ اسے کیسے قبول یا رد کرتا ہے، وقت کے ساتھ کیسے بدلتا ہے اور پھر خود معاشرے پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ اور آج اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس ایک بہت اہم ذریعہ ہے، ریمنڈ ویکس کی کتاب فلاسفی آف لا، اے ویری شارٹ انٹروڈکشن۔ اس کے کچھ حصے خاص طور پر اسی سماجیاتی اور پھر بعد میں آنے والے تنقیدی نظریات پر ہیں۔ جی ہاں، ویکس نے ان مشکل نظریات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان ذرائع کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ یہ قانون اور معاشرے کا رشتہ آخر ہے کیا۔ اور اس سفر میں ہم کچھ بڑے ناموں کا ذکر کریں گے، جیسے ایمائل ڈروکشیم، میکس ویبر، کارل مارکس، اور پھر ہیبرماس اور مشیل فوکو جیسے جدید مفکرین تک۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے قانون کو بالکل مختلف نظر سے دیکھا۔ بالکل، ان کے نزدیک قانون کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں، بلکہ ایک سماجی حقیقت ہے، ایک سوشل فینومینا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ نظریات ہماری روایتی سمجھ کو کیسے چیلنج کرتے ہیں۔ پہلا نام آپ نے لیا، ایمائل ڈروکیم۔ جی، ڈروکیم 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل کے بہت بڑے ماہر عمرانیات۔ ان کا بنیادی سوال تھا کہ آخر معاشروں کو کون سی چیز جوڑ کر رکھتی ہے؟ اتنے سارے لوگ، مختلف مفادات، پھر بھی معاشرہ قائم رہتا ہے، کیسے؟ اور ان کا جواب کم از کم ایک بڑا جواب قانون تھا۔ انہوں نے کہا کہ قانون معاشرتی یکجہتی یعنی سوشل سولیڈیرٹی کو ظاہر بھی کرتا ہے اور قائم بھی رکھتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ مطلب قانون کا معاشرے کو جوڑنے میں کیا کردار ہے؟ ڈورکیم نے معاشروں کے ارتقاء کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ سادہ قدیم معاشروں میں میکینیکل سولیڈیرٹی ہوتی ہے، مطلب سب لوگ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسی اقدار رکھتے ہیں، ایک جیسا سوچتے ہیں۔ جیسے کوئی قبائلی معاشرہ؟ بالکل، وہاں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ سب کی مشترکہ اقدار، جسے ڈورکھیم اجتماعی ضمیر یعنی کلیکٹیو کانشس کہتے ہیں، اس پر حملہ سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر قانون کیا کرتا ہے؟ ایسے معاشروں میں قانون سخت ہوتا ہے، سزائیں شدید ہوتی ہیں، ریپریسو لا۔ مقصد صرف مجرم کو سزا دینا نہیں، بلکہ اس اجتماعی ضمیر کو پہنچنے والی ٹھیس کا ازالہ کرنا اور اقدار کو دوبارہ مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ سزا بطور ایک سماجی رد عمل۔ جی، لیکن جیسے جیسے معاشرے پیچیدہ ہوتے ہیں، لوگ مختلف کام کرتے ہیں، ایک دوسرے پر انحصار بڑھتا ہے، تو نامیاتی یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یکجہتی اختلاف پر مبنی ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے آج کے جدید معاشرے؟ بالکل، اب قانون کا کردار بدل جاتا ہے۔ اب مقصد صرف سزا دینا نہیں رہتا، بلکہ تعلقات کو بحال کرنا، نقصانات کا ازالہ کرنا ہوتا ہے۔ اسے وہ تلافی یا معاوضے والا قانون کہتے ہیں۔ تو قانون جرم اور سزا سے ہٹ کر معاملات سلجھانے کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، اور ڈورکھیم کی ایک اور شاید سب سے زیادہ متنازع بات، وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جرم معاشرے کے لیے ایک نارمل اور یہاں تک کہ ضروری چیز ہے۔ نارمل جرم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے مطابق جرم اس لیے نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ پیدائشی برے ہوتے ہیں، بلکہ جرم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی بنیادی اقدار کو چیلنج کرتا ہے، اور جب معاشرہ جرم پر رد عمل دیتا ہے، سزا دیتا ہے، تو وہ اپنی اقدار کو دوبارہ واضح اور مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، مطلب جرم اقدار کی حدیں متعین کرنے میں مدد دیتا ہے؟ یوں سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل اس لیے مجرمانہ نہیں کہ وہ قانون توڑتا ہے، بلکہ قانون اس لیے بنتا ہے کیونکہ وہ عمل پہلے سے موجود اجتماعی ضمیر کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ یہ مجرمانہ ہے کیونکہ یہ اجتماعی ضمیر کو ٹھیس پہنچاتا ہے، نہ کہ یہ اجتماعی ضمیر کو ٹھیس پہنچاتا ہے کیونکہ یہ مجرمانہ ہے۔ واہ، یہ تو بالکل الٹ زاویہ ہے۔ جی، اور سزا کا مقصد پھر کیا ہوا؟ اجتماعی ضمیر کو، ان مشترکہ احساسات کو تقویت دینا۔ یہ تو ڈورکھیم کا نظریہ ہوا۔
اب اگر ہم ایک اور بڑے نام میکس ویبر کی طرف آئیں، جی ان کا نقطہ نظر تو شاید مختلف تھا۔ جی ہاں، میکس ویبر، ان کا فوکس قانون کی اقسام اور خاص طور پر عقلیت یعنی ریشنلٹی پر تھا۔ وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ قانون کیسے منظم ہوتا ہے اور فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے قانون کے نظاموں کی درجہ بندی کی تھی، ہے نا؟ بالکل، انہوں نے 2 بنیادوں پر درجہ بندی کی۔ پہلی، کیا نظام فیصلے کرنے کے لیے اپنے اندرونی اصولوں پر انحصار کرتا ہے، رسمی، فارمل، یا باہر کے اصولوں جیسے مذہب، اخلاقیات پر، مادی، سبسٹانٹیو۔ اور دوسری بنیاد؟ دوسری، کیا ان اصولوں کو منطقی اور پیشگوئی کے قابل طریقے سے لاگو کیا جاتا ہے، عقلی، ریشنل، یا غیر متوقع، کیس ٹو کیس بنیاد پر، غیر عقلی، irrational۔ اچھا، تو اس حساب سے بہترین یا سب سے ترقی یافتہ نظام کون سا ہوا؟ ویبر کے نزدیک وہ تھا منطقی، رسمی، عقلی قانون، ایک ایسا نظام جو مکمل طور پر اپنے اندرونی منطقی اصولوں پر چلے، تضادات سے پاک ہو اور جس کے فیصلے اندازہ لگانے کے قابل ہوں۔ اور ویبر نے اس قسم کے قانون کو مغرب میں سرمایہ داری کے عروج سے جوڑا تھا؟ جی ہاں، یہ ان کے تجزیے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ سرمایہ داری کو پھلنے پھولنے کے لیے استحکام، یقینیت، سرٹنٹی اور پیشگوئی، پریڈکٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ ایک کاروباری ہیں، آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ قوانین اچانک یا کسی کی مرضی سے تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاہدے نافذ ہوں گے۔ منطقی، رسمی، عقلی قانون یہ ماحول فراہم کرتا ہے۔ تو قانون معیشت کو براہ راست نہیں چلاتا، لیکن اس کے لیے ضروری ماحول بناتا ہے؟ بالکل، ویبر کہتے تھے کہ قانون نسبتاً خود مختار ہے، وہ معاشی حالات سے براہ راست متعین نہیں ہوتا، جیسا کہ شاید مارکس سمجھتے تھے، لیکن وہ معاشی ترقی پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ انگلینڈ والی بات، وہاں تو قانون اتنا سسٹمائزڈ نہیں تھا، پھر بھی سرمایہ داری خوب پھلی پھولی۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ پہیلی ہے۔ ویبر نے خود اسے ایک استثناء مانا۔ انہوں نے کچھ وضاحتیں دینے کی کوشش کی۔ جیسے کہ؟ ایک تو یہ کہ انگریزی قانون اگرچہ منطقی طور پر اتنا مربوط نہیں تھا، لیکن عملی طور پر بہت رسمی تھا، فارملسٹک۔ دوسرے، وہاں ایک مضبوط مرکزی قانونی پیشہ تھا جو لندن میں تھا اور کاروباری طبقے کے بہت قریب تھا، وہ ان کی ضروریات سمجھتے تھے۔ اور وکلا کی تربیت کا بھی ذکر تھا شاید؟ جی، ان کی تربیت بہت عملی تھی، جیسے کسی کاریگروں کے گلڈ میں ہوتی ہے۔ وہ مستقبل کے تنازعات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر جیسے معاہدے وغیرہ پر بہت زور دیتے تھے۔ ویبر نے طاقت یا تسلط کی بھی اقسام بتائی تھیں، روایتی، کرشماتی اور قانونی عقلی۔ جی ہاں۔ اس قانونی عقلی تسلط کا قانون سے کیا تعلق ہے؟ یہی جدید ریاست کی بنیاد ہے۔ یہاں اتھارٹی کسی شخص، بادشاہ، لیڈر میں نہیں ہوتی، بلکہ غیر شخصی قوانین، امپرسنل رولز میں ہوتی ہے۔ بیوروکریسی اسی اصول پر چلتی ہے۔ اہلکار اپنی ذاتی پسند ناپسند سے نہیں، بلکہ طے شدہ قواعد و ضوابط کے مطابق کام کرتے ہیں۔ فارملسٹک امپرسنالٹی؟ بالکل، یہ جدید قانونی نظام کی پہچان ہے۔ تو ڈرکہم نے یکجہتی پر زور دیا، ویبر نے عقلیت اور تنظیم پر۔ اب آتے ہیں کارل مارکس کی طرف۔ ان کا زاویہ تو بالکل ہی مختلف، یعنی معیشت اور طبقاتی کشمکش پر مبنی تھا۔ جی ہاں، مارکس کا نظریہ قانون کو بالکل مختلف روشنی میں دیکھتا ہے۔ ان کے لیے قانون معاشرے کے بالائی ڈھانچے یعنی سپر سٹرکچر کا حصہ ہے۔ اور یہ بالائی ڈھانچہ کس چیز پر کھڑا ہے؟ معاشی بنیاد یعنی اکنامک بیس پر، یعنی پیداوار کے ذرائع، زمین، فیکٹریاں کس کی ملکیت ہیں، اور معاشرے میں مختلف طبقات، مالک، مزدور کے درمیان کیا تعلقات ہیں۔ مارکس کے مطابق یہ معاشی بنیادی قانون سیاست، مذہب، ثقافت سب کو متعین کرتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون صرف حکمران طبقے یعنی سرمایہ دار طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے؟ مارکسزم کے اندر اس پر تھوڑی مختلف آراء ملتی ہیں۔ کچھ لوگ جنہیں خام مادیت پسند یعنی کروڈ میٹیریلسٹ کہا جا سکتا ہے، شاید ایسا ہی سمجھتے ہیں، یا پھر طبقاتی آلاتیت، کلاس انسٹرومنٹلزم والے جو کہتے ہیں قانون سیدھا سیدھا حکمران طبقے کے ہاتھ میں ایک اوزار ہے۔ لیکن یہ کچھ زیادہ ہی سادہ بات نہیں لگتی؟ بالکل، زیادہ پیچیدہ مارکسی نظریات جیسے جدلیاتی مادیت، ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم، مانتے ہیں کہ تعلق اتنا براہ راست نہیں ہوتا، قانون کا ایک اہم نظریاتی کردار بھی ہے۔ نظریاتی کردار؟ وہ کیسے؟ دیکھیں،
قانون صرف طاقت سے حکومت نہیں کرواتا، بلکہ وہ لوگوں کے ذہنوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ موجودہ نظام کو، جو شاید نابرابری پر مبنی ہو، اسے فطری، منصفانہ یا ضروری بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسے غالب نظریہ کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے یہ خیال کہ نجی ملکیت مقدس ہے یا محنت کی منڈی آزاد اور منصفانہ ہے۔ جی ہاں، گرامچی نے اسی سے ملتا جلتا تصور نظریاتی بالادستی کا دیا تھا، یعنی حکمران طبقہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ اپنی سوچ اور اقدار کو معاشرے کی عام فہم بنا کر حکومت کرتا ہے۔ لوگ خود بخود نظام کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر ان اصلاحی قوانین کا کیا جواز ہے جو مزدوروں کو حقوق دیتے ہیں یا فلاحی ریاست قائم کرتے ہیں؟ یہ تو بظاہر سرمایہ داروں کے مفاد میں نہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے مارکسسٹ ریاست کی نسبتاً خود مختاری یعنی ریلیٹو اٹانومی آف دا اسٹیٹ کا تصور استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ریاست مکمل طور پر سرمایہ دار طبقے کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی نظام کو مجموعی طور پر بچانے کے لیے وہ ایسے اقدامات کرتی ہے جو وقتی طور پر مزدور طبقے کو کچھ رعایتیں دے دیتی ہیں تاکہ کوئی بڑا انقلاب یا بحران نہ آ جائے۔ مارکس کا خیال تھا کہ کمیونسٹ انقلاب کے بعد ریاست اور قانون دونوں ختم ہو جائیں گے، wither away۔ جی، ان کا خیال تھا کہ جب طبقاتی تقسیم ختم ہو جائے گی تو جبر کے اداروں یعنی ریاست اور قانون کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا یہ ممکن لگتا ہے؟ کیا کوئی بھی پیچیدہ معاشرہ بغیر کسی قانون یا نظام کے چل سکتا ہے؟ یہ مارکسزم کا ایک بہت متنازع پہلو ہے۔ بہت سے ناقدین کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی، وسائل کی تقسیم، تنازعات کے حل کے لیے کسی نہ کسی قسم کے اصولوں کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی۔ مارکسزم میں قانونی بت پرستی کی بھی بات ہوتی ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے قانون کو ایسے دیکھنا جیسے وہ کوئی آزاد، خود مختار طاقت ہو جس کی اپنی زندگی ہو، جبکہ مارکسسٹ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک وہم ہے۔ قانون خود سماجی اور معاشی طاقتوں کی پیداوار ہے۔ اور قانون کی حکمرانی یا رول آف لا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ روایتی مارکسسٹ اسے بھی ایک نظریاتی دھوکہ سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ظاہری غیر جانبداری کے پیچھے طبقاتی جبر کو چھپاتا ہے۔ ان کے لیے معاشرہ اتفاق رائے پر نہیں بلکہ بنیادی طور پر طبقاتی تنازع، کنفلکٹ پر مبنی ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں بھی مارکسی نقطہ نظر تنقیدی ہے۔ ہاں، وہ اسے زیادہ انفرادیت پسند سمجھتے ہیں جو نجی ملکیت کے تحفظ پر زیادہ زور دیتا ہے بجائے اجتماعی بھلائی کے۔ لیکن ای پی تھامسن جیسے مورخ نے بعد میں کہا کہ قانون صرف جبر کا آلہ نہیں بلکہ یہ طاقتوروں پر ایک حد، ایک روک بھی لگاتا ہے۔ جی، تھامسن کا کام بہت اہم ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ انگلستان میں 18ویں صدی میں قانون اگرچہ طبقاتی مفادات کی خدمت کرتا تھا لیکن وہ خود حکمرانوں کو بھی اپنے ہی اصولوں کا پابند بناتا تھا۔ انہوں نے قانون کی حکمرانی کو ایک غیر مشروط انسانی بھلائی، انکوالیفائڈ ہیومن گڈ تک کہا۔ یہ تو تھے کلاسیکی سماجیاتی نظریات۔ اب کچھ جدید مفکرین کی طرف آتے ہیں۔ یوگن ہیبرماس، ان کا کیا کردار ہے اس بحث میں؟ ہیبرماس، جو فرینکفرٹ اسکول کی دوسری نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جدید معاشرے پر ایک خاص قسم کی اقلیت کے غلبے پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ کون سی اقلیت؟ اعلیٰ کارانہ تکنیکی شعور، انسٹرومنٹل ٹیکنوکریٹک کانشسنس۔ یعنی ہر چیز کو صرف مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا، کارکردگی اور کنٹرول پر ضرورت سے زیادہ زور دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ ہماری حیاتی دنیا لائف فورڈ پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ حیاتی دنیا سے کیا مراد ہے؟ حیاتی دنیا ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری مشترکہ ثقافت، اقدار، زبان اور باہمی سمجھ بوجھ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، معنی تلاش کرتے ہیں۔ ہیبرماس کہتے ہیں کہ ریاست اور معیشت کے نظام اپنی اعلیٰ کارانہ منطق کے ساتھ اس حیاتی دنیا کو نوآبادیات بنا رہے ہیں۔ تو قانون اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ ہیبرماس قانون کی دو اقسام بتاتے ہیں۔ ایک ہے قانون بطور ذریعہ، لا ایز میڈیم۔ یہ وہ تکنیکی رسمی قانون ہیں جو معیشت اور ریاست جیسے نظاموں کو چلاتے ہیں، پیسے یا طاقت کی طرح۔ اور دوسرا ہے قانون بطور ادارہ، لا ایز انسٹیٹیوشن۔ یہ وہ قانون ہیں جو ہماری حیاتی دنیا سے جڑے ہیں، جن میں اخلاقی اور ثقافتی اقدار شامل ہیں، جیسے بنیادی انسانی حقوق، آئینی اصول یا فوجداری قانون کے وہ حصے جو اخلاقیات پر مبنی ہیں۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قانون بطور ذریعہ کو صرف کارآمد ہونا چاہیے، لیکن قانون بطور ادارہ کو جائز بھی ہونا چاہیے۔ لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ یہ صحیح اور منصفانہ ہے۔ اور یہ جواز کہاں سے آئے گا؟
ہیبرماس کے مطابق یہ جواز صرف ابلاغی عمل یعنی کمیونیکیٹو ایکشن سے آ سکتا ہے، یعنی ایک ایسی کھلی منطقی بحث جس میں تمام متاثرہ افراد آزادانہ طور پر حصہ لے سکیں اور اتفاقی رائے پر پہنچیں۔ اگر قوانین اس جمہوری عمل سے بنے تو وہ جائز ہوں گے۔ تو جمہوریت اور عوامی بحث قانون کے جواز کے لیے ضروری ہیں؟ بالکل، اسی لیے آزادی اظہار، پریس کی آزادی جیسے حقوق ہیبرماس کے لیے بہت اہم ہیں۔ وہ قانون کو جدید معاشرے میں حیاتی دنیا اور نظام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ تو ایک امید افزا نظریہ لگتا ہے، حالانکہ کچھ لوگ ان پر زیادہ آئیڈیلزم کا الزام لگاتے ہیں۔ جی، تنقید تو ہوتے ہے کہ شاید وہ قانون کی طاقت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ایک بالکل ہی مختلف سمت میں چلتے ہیں۔ مشیل فوکو، ان کا نام آتے ہی طاقت کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن ان کا طاقت کا تصور روایتی نہیں تھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ فوکو طاقت کو صرف اوپر سے نیچے آنے والی کسی چیز جیسے ریاست یا قانون کے طور پر نہیں دیکھتے، نہ ہی وہ اسے کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں جو کسی کے پاس ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہے طاقت ان کے نزدیک؟ وہ طاقت کو ایک رشتہ، ایک حکمت عملی، ایک ایسی چیز کے طور پر دیکھتے ہیں جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، جو نیچے سے بھی کام کرتی ہے۔ وہ طاقت کی مائکرو فزکس کی بات کرتے ہیں۔ مائکرو فزکس یہ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ جدید دور میں، خاص طور پر 18ویں صدی کے بعد، طاقت کے کام کرنے کے نئے، زیادہ لطیف اور زیادہ مؤثر طریقے ایجاد ہوئے۔ یہ طریقے براہ راست جسمانی جبر پر مبنی نہیں تھے، بلکہ نظم و ضبط، ڈسپلن پر مبنی تھے۔ نظم و ضبط جیسے اسکول یا فوج میں ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن اس سے کئی زیادہ وسیع پیمانے پر۔ فیکٹری، ہسپتال، جیل، یہاں تک کہ خاندان، ان اداروں نے انسانی جسم اور رویے کو منظم کرنے، تربیت دینے اور قابو میں لانے کی نئی ٹیکنیکیں وضع کیں۔ وقت کی پابندی، حرکات کا تعین، مسلسل نگرانی، درجہ بندی، یہ سب نظم و ضبط کے طریقے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ فوکو کے مطابق اس کا نتیجہ فرما بردار اجسام، ڈوسائل باڈیز کی تخلیق تھا۔ ایسے افراد جو خود بخود سماجی اور معاشی نظام کے تقاضوں کے مطابق چلیں، جو مفید اور کارآمد ہوں۔ یہ سرمایہ داری کے فروغ کے لیے بھی بہت اہم تھا۔ تو فوکو لبرلزم اور آزادی کے دعووں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جی ہاں، وہ کہتے تھے کہ لبرلزم نے شاید طاقت کو کم نہیں کیا، بلکہ اسے زیادہ مؤثر اور ناقابل شناخت بنا دیا ہے۔ آزادی کے نام پر نگرانی اور کنٹرول کے نئے طریقے آ گئے۔ اس سارے تجزیے میں قانون کہاں ہے؟ فوکو کے لیے قانون کوئی بہت مرکزی یا خاص چیز نہیں ہے، یہ بھی طاقت کے ان لاتعداد رشتوں اور حکمت عملیوں کا ایک حصہ ہے۔ جدید دور میں وہ کہتے ہیں قانون تیزی سے ریگولیٹری ہوتا جا رہا ہے، سماجی سائنسز اور نارمل بنانے کے طریقوں سے مل رہا ہے۔ رسمی قانونی مساوات اکثر طاقت کے اصل کھیل کو چھپاتی ہے۔ یہ تو تھے سماجیاتی نظریات جنہوں نے قانون کو معاشرے اور طاقت کے تناظر میں رکھا۔ اب ہم ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں، تنقیدی قانونی نظریات یعنی کرٹیکل لیگل تھیوریز یا CLT کی طرف۔ یہ کیا ہے اور سماجیاتی نظریات سے کیسے مختلف ہیں؟ CLT ایک طرح سے سماجیاتی اور مارکسی تنقید کو مزید آگے لے جاتی ہے۔ یہ 20ویں صدی کے اواخر میں خاص طور پر امریکہ میں ابھرنے والی تحریکیں ہیں جو قانون کی روایتی سمجھ کو بہت بنیادی طور پر چیلنج کرتی ہیں۔ روایتی سمجھ سے کیا مراد ہے؟ وہی کہ قانون غیر جانبدار، منطقی اور سیاست سے الگ ہے؟ بالکل۔ CLT کہتی ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ قانون غیر جانبدار نہیں بلکہ گہری سیاست زدہ ہے۔ یہ منطقی اور متعین ڈٹرمنیٹ نہیں بلکہ غیر یقینی اور متضاد ہے، اور یہ خود مختار نہیں بلکہ طاقت، خاص طور پر معاشی اور سماجی طاقت کو برقرار رکھنے کا ایک آلہ ہے۔ تو ان کا بنیادی حملہ قانون کی عقلیت اور غیر جانبداری پر ہے؟ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ قانونی فیصلے اکثر ججوں کے ذاتی، سیاسی یا طبقاتی تعصبات کے بنیاد پر ہوتے ہیں، جنہیں بعد میں قانونی زبان کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے مشہور تحریک کرٹیکل لیگل سٹڈیز ہے، CLS۔ جی، CLS 1970 کی دہائی میں امریکہ میں شروع ہوئی۔ یہ زیادہ تر قانون کے پروفیسروں اور اسکالرز پر مشتمل تھی جو ویتنام جنگ اور شہری حقوق کی تحریک کے بعد امریکی معاشرے اور قانون پر زیادہ تنقیدی نظر ڈال رہے تھے۔ وہ امریکی قانونی حقیقت پسندی، امریکن لیگل ریئلزم سے متاثر تھے؟ ہاں، حقیقت پسندوں کی طرح وہ بھی قانون کے کتابی اصولوں اور عملی حقیقت کے فرق پر زور دیتے تھے۔
لیکن CLS اس سے آگے گئی۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ جج غیر جانبدار نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ قانون خود ہی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر سیاست ہے۔ CLS نے کن اہم تصورات کا استعمال کیا؟ انہوں نے مارکسی اور دیگر تنقیدی نظریات سے تصورات لیے، جیسے گرامچی کا بالادستی شعور، ہیجمونک کانشسنس، یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ کیسے نظام کی ناانصافیوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ مارکس اور لوکاس سے تجسیم کا تصور لیا، یہ بتانے کے لیے کہ قانون جیسی سماجی تخلیق کو کیسے ایک فطری چیز سمجھ لیا جاتا ہے، اور فرائڈ سے انکار کا تصور لیا کہ کیسے نظام اپنی ناانصافیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ رابرٹو انگر جیسے مفکرین نے CLS کے کچھ بنیادی نکات بیان کیے تھے۔ جی، انگر نے 4 روایتی عقائد اور ان کے CLS چیلنجز کا ذکر کیا۔ 1. قانون ایک مربوط نظام ہے۔ CLS کہتی ہے نہیں، یہ غیر متعین ہے، انڈیٹرمنیٹ ہے۔ 2. ایک خود مختار قانونی استدلال موجود ہے۔ CLS کہتی ہے نہیں، یہ رسمیت کے خلاف ہے، اینٹی فارملزم ہے۔ 3. قانونی نظریے میں ہم آہنگی ہے۔ CLS کہتی ہے نہیں، یہ تضادات سے بھرا ہے، کانٹرڈکشن ہے۔ 4. قانون سماجی رویے پر بڑا اثر ڈالتا ہے۔ CLS کہتی ہے نہیں، اس کا کردار اکثر معمولی، مارجنل ہوتا ہے۔ CLS پر تنقید بھی ہوئی کہ یہ صرف تخریبی ہے، کوئی متبادل نہیں دیتی۔ ہاں، یہ تنقید عام ہے۔ انہیں نفی پسند یعنی نائہلسٹک کہا گیا۔ CLS کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ پس جدید پوسٹ ماڈرن قانونی نظریہ بھی سامنے آیا۔ یہ تو شاید CLS سے بھی زیادہ بنیاد پرست ہے۔ جی، پس جدیدیت تو ہر قسم کی بنیاد پرستی پر سوال اٹھاتی ہے۔ لیوٹارڈ کا مشہور قول ہے کہ پس جدیدیت عظیم بیانیوں پر عدم اعتماد ہے۔ عظیم بیانیے یعنی وہ بڑے نظریات جو ہر چیز کی وضاحت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ بالکل، جیسے مذہب، سائنس، مارکسزم یا روشن خیالی انلائٹنمنٹ کے وہ نظریات جو عقل، ترقی، انصاف اور آفاقی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ پس جدیدیت ان سب پر شک کرتی ہے۔ تو قانون کے لیے اس کا کیا مطلب ہوا؟ انصاف، حقوق، سچائی، یہ سب مشکوک ہو گئے؟ ایک طرح سے ہاں۔ پس جدیدیت کہتی ہے کہ ان تصورات کی کوئی ٹھوس موضوعی بنیاد نہیں ہے۔ یہ سب زبان، ثقافت اور طاقت کی کھیل کا حصہ ہیں۔ کوئی ایک آفاقی سچائی یا انصاف نہیں ہے۔ اس میں ژاک دریدا کا نام بہت اہم ہے۔ رد تشکیل، ڈی کنسٹرکشن۔ جی، دریدا نے دکھایا کہ زبان خود کتنی غیر مستحکم ہے۔ معنی کبھی بھی مکمل طور پر حاضر نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ التوا کا شکار رہتے ہیں، جسے وہ ڈفرنس کہتے ہیں۔ ہر متن کے اندر تضادات اور خامیاں موجود ہوتی ہیں جنہیں رد تشکیل کے ذریعے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ تو قانون کے متن پر بھی رد تشکیل لاگو ہو سکتی ہے؟ بالکل، پس جدید قانونی تھیورسٹ یہی کرتے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ قانونی زبان کتنی مبہم، متضاد اور طاقت کے رشتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ژاک لاکان کا بھی ذکر ہے، نفسیاتی تجزیہ اور قانون۔ ہاں، لاکا کے نظریات بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا خود سبجیکٹ ایک مکمل متحد وجود نہیں، بلکہ زبان اور لاشعور کی وجہ سے ہمیشہ تقسیم شدہ اسپلٹ رہتا ہے۔ انصاف جیسی چیزیں شاید ہماری لاشعوری خواہشات یا فینٹیسیز کا اظہار ہوں۔ یہ سب سننے میں بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا اس کا کوئی عملی فائدہ ہے؟ یہ تو ہر چیز کو ہی رد کرتا نظر آتا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ناقدین یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف تنقید برائے تنقید ہے، لیکن حامی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں طاقت کے زیادہ لطیف طریقوں، زبان کے کردار اور ہر قسم کے مطلق دعووں سے خبردار رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی تنقیدی ماحول میں ایک اور بہت اہم آواز ابھری، نسائی قانونی نظریہ، فیمنسٹ لیگل تھیوری۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ روایتی قانون اور فقہ، جورسپروڈنس نے صدیوں تک مردانہ نقطہ نظر سے دنیا کو دیکھا اور خواتین کے تجربات، مسائل اور آوازوں کو نظر انداز کیا۔ نسائی نظریے نے قانون پر ٹھوس اثرات بھی ڈالے ہیں۔ یقیناً، جیسے ازدواجی عصمت دری کو جرم قرار دینا، جنسی ہراسمنٹ کے خلاف قوانین، مساوی کام کی مساوی اجرت کے مطالبات، ان سب کے پیچھے نسائی تحریک اور نظریات کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان کا نعرہ ذاتی ہی سیاسی ہے، "The personal is political" بہت انقلابی تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟
اس کا مطلب تھا کہ وہ مسائل جنہیں پہلے نجی یا گھریلو سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا تھا، جیسے گھریلو تشدد، وہ اصل میں طاقت کے وسیع تر ڈھانچوں کا حصہ ہیں اور ان پر عوامی اور قانونی توجہ کی ضرورت ہے۔ کیا تمام نسائی قانونی نظریات ایک جیسے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں بہت تنوع ہے۔ ایک بڑا دھارا لبرل نسائیت، لبرل فیمنزم کا ہے۔ ان کا کیا موقف ہے؟ وہ بنیادی طور پر مساوات پر زور دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خواتین کو مردوں جیسے ہی حقوق اور مواقع ملنے چاہیے۔ وہ موجودہ قانونی اور سیاسی نظام کے اندر رہتے ہوئے امتیازی سلوک کے خاتمے کی بات کرتی ہیں۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ریڈیکل نسائیت، ریڈیکل فیمنزم کہتی ہے کہ نہیں، مسئلہ صرف برابری کا نہیں بلکہ طاقت کا ہے۔ کیتھرین مکنن جیسی مفکرن کہتی ہیں کہ قانون بنیادی طور پر ایک مردانہ ڈھانچہ ہے جو مردانہ تسلط، پیٹریارکی کو قائم رکھتا ہے۔ وہ قانون کی نام نہایت غیر جانبداری کو رد کرتی ہیں۔ وہ عورت کا سوال پوچھنے، آسکنگ دا وومن کوسچن کی بات کرتی ہیں۔ جی، یعنی ہر قانون، ہر پالیسی کو اس نظر سے دیکھنا کہ اس کا خواتین پر کیا اثر پڑتا ہے۔ کیا یہ مردانہ تجربے کو معیار مان کر تو نہیں بنایا گیا؟ پھر پس جدید نسائیت، پوسٹ ماڈرن فیمنزم بھی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کے کسی ایک آفاقی جوہر، ایسنس کے تصور کو رد کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خواتین کے تجربات ان کی نسل، طبقے، جنسیت وغیرہ کی بنیاد پر بہت مختلف ہوتے ہیں۔ وہ ریڈیکل نسائیت کی جوہر پرستی، ایسنشلزم پر تنقید کرتی ہیں۔ وہ زبان اور ثقافت میں مردانہ مرکزیت، فیلوسنٹرزم کو چیلنج کرتی ہیں۔ اور اختلافی نسائیت، ڈفرنس فیمنزم، یہ لبرل نسائیت کے صرف رسمی مساوات پر زور دینے سے متفق نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان اہم فرق موجود ہیں اور قانون کو ان فرقوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کیرول گلیلین کی اخلاقیات نگہداشت، ایتھک آف کیئر، بمقابلہ مردانہ اخلاقیات انصاف، ایتھک آف جسٹس کا نظریہ اسی سے متعلق ہے۔ تو نسائی نظریہ بھی کافی پیچیدہ اور متنوع ہے۔ جی بالکل، اور یہ مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ اور آخر میں ایک اور اہم تنقیدی نظریہ، کرٹیکل ریس تھیوری، CRT، یہ نسبتاً نیا ہے۔ جی، CRT کا باقاعدہ آغاز 1989 کے قریب ہوا اور یہ CLS کے کچھ پہلوؤں کے رد عمل میں بھی ابھرا۔ اس کا بنیادی فوکس قانون، قانونی اداروں اور معاشرے میں نسل اور نسل پرستی کے کردار پر ہے۔ تو یہ کیا کہتی ہے؟ CRT کا بنیادی موقف یہ ہے کہ نسل پرستی صرف انفرادی تعصبات یا نفرت کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ امریکہ اور دیگر معاشروں کے قانونی نظام اور اداروں کے ڈھانچے میں گہرائی تک رچی بسی ہوئی ہے۔ یہ ساختی نسل پرستی ہے۔ سسٹمک ریسزم۔ تو یہ بھی قانون کی غیر جانبداری کو چیلنج کرتی ہے۔ بالکل۔ CRT اسکالرز دلیل دیتے ہیں کہ بہت سے قانون اور پالیسیاں جو بظاہر نسل سے غیر جانبدار نظر آتی ہیں، حقیقت میں نسلی اقلیتوں پر غیر متناسب طور پر منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ وہ روشن خیالی کے آفاقی تصورات جیسے انصاف اور سچائی پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کہیں یہ غالب سفید فام نقطہ نظر کی عکاسی تو نہیں کرتے۔ CLS سے ان کا اختلاف کہاں ہے؟ ایک اہم اختلاف حقوق کے تصور پر ہے۔ جہاں CLS حقوق کی زبان کو زیادہ تر تنقیدی نظر سے دیکھتی تھی، وہیں CRT کے بہت سے حامی سمجھتے ہیں کہ حقوق اگرچہ محدود ہیں، پھر بھی حاشیے بردار نسلی گروہوں کے لیے جدوجہد کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ اور وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے اکثر ذاتی کہانیوں کا استعمال کرتے؟ جی ہاں، آٹو بایوگرافی اور نیریٹو کا استعمال CRT کی ایک پہچان ہے۔ پیٹریشیا ولیمز جیسی اسکالرز نے اپنے ذاتی تجربات کو قانونی تجزیے میں شامل کر کے دکھایا کہ نسل پرستی کیسے کام کرتی ہے۔ تو آج ہم نے قانون کو دیکھنے کے بہت سے مختلف زاویے دیکھے۔ کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں تک آپ پہنچے؟ جی، ہم نے روایتی قانونی سوچ سے آغاز کیا، پھر ڈرکہیم، ویبر اور مارکس کے سماجیاتی نظریات دیکھے، جنہوں نے قانون کو معاشرتی ڈھانچے، معیشت اور طاقت سے جوڑا۔ پھر ہیبرماس اور فوکو نے جدیدیت، ابلاغ اور طاقت کے نئے تجزیے پیش کیے۔ اور آخر میں ہم نے تنقیدی نظریات، CLS، پس جدیدیت، نسائی نظریات اور CRT کا جائزہ لیا، جنہوں نے قانون کی غیر جانبداری، موضوعیت اور خود مختاری کے دعووں کو بنیادی طور پر چیلنج کیا۔ ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا پیغام ملتا ہے ہمیں؟ بنیادی پیغام شاید یہی ہے کہ قانون خلا میں کام نہیں کرتا۔ یہ ایک گہری سماجی، معاشی، سیاسی اور نظریاتی سرگرمی ہے۔
یہ غیر جانبدار نہیں بلکہ ہمیشہ طاقت کے رشتوں، سماجی اقدار اور تاریخی حالات سے جڑا ہوتا ہے۔ تو قانون کو سمجھنے کے لیے صرف اس کے اصول جاننا کافی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کار فرما سماجی قوتوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ یہ نظریات اگرچہ بعض اوقات بے چین کرنے والے ہو سکتے ہیں، ہمیں قانون کی ایک زیادہ حقیقت پسندانہ اور تنقیدی سمجھ فراہم کرتے ہیں۔ اور آج کی اس گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ ان تمام مختلف سماجیاتی اور تنقیدی نظریات کو جاننے کے بعد کیا اب ہم اپنے ارد گرد قانون کو، چاہے وہ خبروں میں ہو، عدالت کے فیصلوں میں، پارلیمنٹ کی بحثوں میں یا ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں، کیا ہم اسے اب ایک نئی نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اب ہم ان بظاہر غیر جانبدار اصولوں یا فیصلوں کے پیچھے چھپی ہوئی طاقت کی حرکیات، مفادات یا نظریاتی تعصبات کو زیادہ واضح طور پر پہچاننے کے قابل ہوئے ہیں، جنہیں شاید ہم پہلے نظر انداز کر دیتے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔